السلام علیکم. پروگرام ہے مائنڈ پاور اور میں ہوں سہیل تاج. آج ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے جسے فینگ چوئی یا ہندی میں ویتسو کہتے ہیں یا واسو کہتے ہیں یا ویتسو کہتے ہیں. مختلف اس کی پروننسیشنز ہیں. اسے کچھ لوگ سوڈو سائنس بھی کہتے ہیں, یعنی کہ اسے سائنس تو سمجھا جاتا ہے مگر یہ جھوٹی سائنس ہے. چائنیز کہتے ہیں کہ یہ انرجی ہے اور اس انرجی کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے. جتنے ان کے کیپٹلز ہیں ان کے دروازے اسی انرجی پر بیسڈ کر کے بنائے گئے ہیں. کیا یہ توانائی موجود ہے, اور ہے تو اسے صرف چائنیز نے سمجھا یا ویسٹرن میں جب یہ گئی تو یہ چینج کیوں ہو گئی؟ اس توانائی کو کیسے استعمال میں لایا جا سکتا ہے؟ گھروں کو بناتے ہوئے یا اپنے رہن سہن کے دوران اپنے کمروں کو سیٹ کرتے ہوئے اس توانائی کو کیسے استعمال میں لایا جا سکتا ہے؟ اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر محمود رحمان اور میڈم صدف تفسیر. آپ کا نام لیتے ہوئے آپ کا ایسا یہ سیکوینس ایسا ہے کہ تفسیر کہتے کہتے زبان پھسل جاتی ہے. اچھا چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں, ڈاکٹر صاحب سے اسٹارٹ کرتے ہیں. سر یہ فینگ چوئی جو ہے اسے سوڈو سائنس کیوں کہتے ہیں سر؟ اصل میں یہ آرٹ اینڈ سائنس ہے آف لیونگ, اور یہ ایک لائف سٹائل ہے. اور یہ ہے کہ انسان جب پہلے رہتا تھا قبائلی نظام میں, اس وقت اتنے طور اطوار طریقے اور سلیقہ انسان کو نہیں تھا. تو جب سے انسان معاشرے میں رہنا شروع کیا انسان نے, تو یہ کلچر اس کا بن گیا. تو اس کلچر میں جو ترقی ہوئی اس کے مطابق بہت سے اصول و ضوابط بن گئے. لہٰذا اس میں آرٹ, سائنس, آرکیٹیکچر, انٹیریئر ڈیکوریشن, کلر سینس, یہ ساری چیزیں اس میں شامل کر دی گئی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو آپ واسو کہیں یا چائنیز میں فینگ شوئی کہہ لیں, تو یہ ایسٹ کی ایک سائنس ہے, ویسٹ میں چلی گئی ہے, ان کی اپنی بھی سائنس ہے. اب یہ ساری چیزیں مکس ہو گئی ہیں اور یہ ایک انٹرنیشنل کلچر بن گیا ہے. اور اس سے یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو چونکہ ان چیزوں کا کم پتہ ہے, کم از کم ناموں کی حد تک, ویسے تو کسی حد تک ہم لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں, تو یہ بہتر ہے کہ آپ نے آج یہ ٹاپک رکھا. ٹھیک ہے. صدف یہ بتائیں کہ یہ 2 ایلیمنٹس سے بن کے یہ ورڈ بنا ہے, یہ کیا ڈیٹیل ہے اس کی؟ فینگ چوئی 2 الفاظ ہیں, یہ کون سی زبان کے الفاظ ہیں اور ان سے کیا بنتا ہے؟ اوکے, جو فینگ شو ہے بیسیکلی یہ چائنیز جو ہے نا وہ ورڈ ہے, اور اگر ہم اس کی ٹرانسلیشن میں دیکھیں تو فینگ کا مطلب ہوتا ہے واٹر اور شو کا مطلب ہوتا ہے اینی اینٹی لائک باڈی ہوگی. تو واٹر باڈی جو ہے نا وہ جو ہوتی ہیں ان سے ریلیٹڈ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور اگر ہم اس کو جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ باڈی یا اس کو ونڈ کہیں گے, ونڈ کہہ لیں آپ, ٹھیک ہے, کیونکہ جو ہے نا وہ یہ چیز فلو کر رہی ہوتی ہے نا, تو جب انرجی فلو کر رہی ہوتی ہے تو وہ ونڈ کی فارم میں ہی ہوتی ہے. تو جو چیز کسی بھی جگہ جو ہے نا وہ فلو کر رہی ہوگی یا کسی بھی باڈی کے تھرو جو ہے وہ فلو کر رہی ہوگی تو فور شیور وہ ونڈ کے ہی ہم معنی میں لے لیں گے. اور اگر ہم اس کو اس سے بھی زیادہ آسان الفاظ میں کہہ لیں تو جو فینگ شو ہے بیسیکلی اگر آپ انفراسٹرکچر پلس آرکیٹیکچر پلس سائیکالوجی دیکھتے ہیں تو وہ فینگ شو جو ہے نا وہ اس کا ماڈرن نیم بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب 5 ایلیمنٹس یا 4 ایلیمنٹس اگر ووٹ ڈالیں تو 5واں بھی ہو جاتا ہے. 4 ایلیمنٹس ان سے دنیا بنی ہے, اس میں سے یہ 2 ایلیمنٹس کو لے کے فینگ چوئی چلتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ چاروں ایلیمنٹس میں سے صرف 2 کو لیا گیا, ہوا اور پانی کو؟ ان کی بہت اہمیت ہے. جو انڈین واسو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہوا, پانی, آگ اور مٹی, یہ 4 عناصر. 5واں بعض ووڈ رکھتے ہیں, بعض نے اسپیس رکھ لی ہے. ٹھیک ہے. تو ان کی امپارٹینس اس لیے زیادہ ہے کہ ہوا اور پانی کے میل سے ہی, اب دیکھیں نا ہمارے یہاں اسکرپچر میں آتا ہے ہمارے قرآن مجید میں کہ وجعلنا من الماء کل شیء حی, ہم نے پانی سے ہر چیز کو, زندہ چیز کو پیدا کیا. بالکل ٹھیک. تو پانی کی اتنی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے الیکٹرولائٹ, اس کے اندر میسج لے جانے کی خاصیت ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ جو مثلا آب زمزم ہے یا دم کیا ہوا پانی ہے یا ریکی دیا ہوا پانی جس کو انرجائزڈ کہتے ہیں, اس کے اثرات ہیں, اس میں شفا ہے, اس میں گڈ لک ہے. اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اپنے فلاں چیز کو گنگا جل سے دھو لیں تو وہ اس میں ٹھیک ہو جائے گی یا اس میں برکت آ جائے گی. اسی طرح ہمارے ہاں کہ آب زمزم کا استعمال کر لیں. تو پانی کی بہت اہمیت ہے. اچھا, فینگ چوئی کو کیسے, اس کا آرٹ کو یا سائنس کو سیکھا کیسے جاتا ہے؟ اس کو جو ہے نا سیکھنے کے ڈفرینٹ جو ہے نا وہ ویز ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہے نا وہ انفراسٹرکچر جب بھی ہم لوگ ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ جو ہے نا وہ ڈفرینٹ چیزوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اس کے اندر آپ کو یہ سمجھنا پڑتا ہے کہ کون سی جگہ کون سی چیز جو ہے وہ کون سی جگہ پہ جب آئے گی تو وہاں پہ سے جو ہے نا وہ کچھ انرجی جو ہے نا وہ فلو کرے گی. اب اس کے اندر پھر ڈفرینٹ چکراس بھی آ جاتے ہیں, ان کو کنسیڈر کرنا پڑتا ہے. یہ پوری کی پوری ایک سائنس ہے جس کے اندر آپ کو
انفراسٹرکچر کو لے کے یا جتنے بھی آپ کے جو ہے نا وہ آئٹمس ہوتے ہیں جو آپ گھر پہ یوز کر رہے ہو. تو جیسے ابھی میرے سامنے مائک پڑا ہوا ہے, مائک کی ڈائریکشن کس سائڈ پہ ہونی چاہیے, ٹیبلز ہیں, ٹیبلز کی ڈائریکشن کس طریقے سے ہونے چاہیے. تو جب ہم ان سارے کے سارے ایلیمنٹس کو یوز کرتے ہیں سائیکولوجیکلی, اور پھر فور شیور جیسے کہ سر نے بھی بولا کہ یہ ایک آرٹ ہے, تو اس کو سیکھنے کے لیے بھی جو ہے نا پھر آگے ڈفرینٹ اسٹیپس ہوتے ہیں, وہ بھی پھر ایک دن میں تو آپ لرن نہیں کر سکتے. اس کو سیکھنے کے لیے بھی آپ کو جو ہے نا وہ تھوڑا بہت ٹائم چاہیے ہوتا ہے کہ آپ نے کس چیز کو کس جگہ پہ کس ٹائم پہ رکھنا ہے تاکہ آپ جو ہے نا وہ سائیکولوجیکلی ان سے بینیفٹس حاصل کر سکیں. ڈاکٹر صاحب, جب یہ فینگ شوئی اسٹارٹ ہوئی تھی تو اس میں اسٹرانومی کا بڑا رول تھا. اسٹارز کو دیکھ کے, پوزیشن کو دیکھ کر ایک جگہ کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا تھا کہ یہ یہاں پہ انرجی آ رہی ہوگی. تو یہ اسٹرانومی کا ابھی بھی اس میں رول ہے؟ جی ابھی بھی ہے, اور اس کو جب ڈائیگرام بنائی جاتی ہے ایک چوکور کی شکل میں, تو اس میں نہ صرف یہ ہے کہ اسٹارز کا بلکہ سمتوں کا تعین بھی ہے کہ نارتھ ساؤتھ اور ایسٹ ویسٹ, اور اس لحاظ سے ان کی پوزیشن ہے اسٹارز کی کہ یہاں پہ وینس آ رہا ہے, یہاں پہ آ رہا ہے مریخ یا مارس, تو یہاں پہ عطارد آ رہا ہے, یہاں پہ سیٹرن آ رہا ہے, یہاں پہ جوپیٹر آ رہا ہے, یہاں سن آ رہا ہے, اور یہاں مون آ رہا ہے. تو اس لحاظ سے ان کی خاصیتوں کو, ان کے کلرز کو سامنے رکھا جاتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اب دیکھیں گھر کی سمت جو ہے ایسٹ یا نارتھ ہونی چاہیے, ایسٹ یا نارتھ فیسنگ گیٹ, مین گیٹ ہو, تو اس سے یہ ہے کہ وہاں سے سورج نکلتا ہے, اس کی روشنی آتی ہے, نارتھ سے ہوا آتی ہے تازہ. تو اس طرح سے انہوں نے ایسی چیزیں طے کر لی ہوئی ہیں کہ جس سے آپ کی زندگی کو میں خوشی آتی ہے, گڈ لک آتی ہے, اور ہر چیز اسموتھلی چلتی ہے. اچھا صدف, جیسے ہی یہ سائنس آگے بڑھی تو اس میں اسٹرانومی کی جگہ آپ کی جو میگنیٹک کلاک ہے یا جو ڈائریکشن دکھانے والی ایک گھڑی ہوتی ہے اس کو بڑا استعمال کیا جانے لگا. تو یہ میگنیٹ کا کیا رول ہے فینگ شوئی کے اندر؟ میگنیٹ کا رول اگر آپ دیکھیں, اگر میں آپ کو بالکل چھوٹی سی اگزامپل سے بتاؤں کہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جو آپ کا روم ہے نا وہاں پہ ایک کمانڈنگ پوزیشن ہوتی ہے. کمانڈنگ پوزیشن وہ ہوتی ہے کہ آپ کا جو بیڈ ہے وہ آپ کے جو ڈور ہے نا اس سے تھوڑا سا دور ہونا چاہیے. تو جب آپ کا دو چیزیں اس میں ایک اور آ جاتی ہے کہ ٹیبل اور بیڈ, ان دونوں کی جو پوزیشنز ہوتی ہیں نا وہ آپ کا تعین کرتی ہیں کہ آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کس قسم کا ہے, اور آپ اپنے روم کے اندر رہتے ہوئے کس طریقے سے اپنے جو ہے نا وہ ساری کی ساری چیزوں کو اوور کم کر سکتے ہیں. اگر آپ میگنیٹک کے تھرو جو ہے نا ان ساری کی ساری چیزوں کی ڈائریکشن حاصل کر لیتے ہیں تو بیڈ آپ کو تھوڑا سا دور چلا جائے گا, ٹیبل آپ کا جو ہے وہ درمیان میں آ جائے گا. ٹیبل بیسیکلی آپ کی ویلتھ کو اور آپ کی سائیکولوجیکلی جو بانڈنگ ہے آپ کے ورک سے ریلیٹڈ اس کو شو کر رہا ہوتا ہے, اور بیڈ جو ہے وہ آپ کی ریلیکس پوزیشن کو اور آپ کی کمفرٹ زون کو جو ہے نا وہ انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اگر آپ میگنیٹ کے تھرو ان کی جو ہے نا وہ ڈائریکشن حاصل کر لیتے ہیں اور آپ اپنی کمانڈنگ پوزیشن پہ آپ کا اچھا ہولڈ آ جاتا ہے تو فور شیور وہ چیزیں آپ کو سائیکولوجیکلی بہت زیادہ بینیفٹس دے رہی ہوتی ہیں. تو اس طریقے سے آپ میگنیٹ کا یوز کرتے ہوئے اپنے گھر کے سارے اسٹرکچر کو جو ہے وہ اپنے اکارڈنگلی جو ہے وہ مینیج کر لیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ ایک انرجی جسے ہم چی کہتے ہیں, اور انگلش میں اگر لکھیں تو کیو آئی سے اس کو نامینیٹ کرتے ہیں یا اس کو ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں, اس کا فینگ شوئی کے ساتھ کیا ریلیشن ہے؟ اس کا تعلق یہ ہے کہ آپ دیکھیں انسانی جسم میں ہمیں باڈی لینگویج سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک شخص کھچاؤ میں ہے, تناؤ میں ہے اور ایسے ٹینس ہے تو اس کو ہم لائک نہیں کرتے, اور وہ اس کا مطلب ہے وہ اس کی کنڈیشن اچھی نہیں ہے. اس کے مقابلے میں ایڈوائز کیا جا سکتا ہے آپ کا جسم میں فلو ہونا چاہیے, لچک ہونی چاہیے, آپ کی انرجی فلو ہونی چاہیے آپ کے جسم میں, باڈی لینگویج میں. اسی طرح ماحول میں ہے. ماحول میں یہ ہے کہ جیسے ہوا کے گزرنے کے لیے راستہ چاہیے, اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ کمرے میں بے شمار چیزیں اگر بھر لیتے ہیں, بہت زیادہ فرنیچر, وہاں چلنا بھی مشکل ہے, وہاں گھومنا مشکل ہے, وہاں ویسے بھی بندے کا ذہن اٹک جاتا ہے چیزوں میں. تو وہ کہتے ہیں نہیں صاحب, نہ ہی بہت کم چیزیں ہوں نہ زیادہ ہوں, اور اس کا خیال رکھا جائے. فلو ہونا چاہیے انرجی کا, ہوا کا. جسی طرح کہتے ہیں کہ بیڈ بالکل دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, ان کہتے ہیں 2 انچ آگے کر لیں, تھوڑی تھوڑی سپیس ہر جگہ ہونی چاہیے. اور اسی طرح چیزوں کا انتخاب کہ آپ دیکھیں کہ آپ پودوں کا استعمال, ہم اس کی مثال, سب سے بڑی مثال یہی ہے کہ منی پلانٹ. اب کہا جاتا ہے کہ منی پلانٹ جو ہے اسی اچھا ہے, خوشحالی لے کے آتا ہے. تو واقعی اگر ذہن میں یہ چیز ہے, یہ بلیف ہے تو ایسا ہوتا ہے. پھر اس کے بھی یہ ہے کہ جس کو رکھنا کہاں ہے, کس سمت میں رکھنا ہے. اور پلانٹس کا, واٹر باڈی کا, ان چیزوں کا بڑا اس میں رول ہے, اور اس میں کہا جاتا ہے لیکن اس کو خیال رکھنا پڑتا ہے. نہیں کہ آپ نے پلانٹ لگایا ہے وہ خشک ہو گیا ہے
تو وہ لگا نہیں رہنا چاہیے کیونکہ پھر نیگیٹو. سر یہ چیزیں تو پھر توہم پرستی کی طرف آپ کو لے جائیں گی, پھر یہ سائنس تو نہ ہو, یہ تو توہم پرستی ہو گئی. اصل میں یہ چیزیں مکس ہو گئی ہیں نا, اسی لیے اس کو آرٹ اینڈ سائنس کہتے ہیں. تو اس میں توہم پرستی تو ایسے نہیں ہے, لیکن دیکھیں نا یہ موڈ پہ اثر پڑتا ہے. اب دیکھیں جیسے میں نے ابھی مثال دی کہ اگر پانی خشک ہو گیا ہے گملے میں یا اس کا پودا خشک ہو گیا ہے تو اس کو لگا نہ رہنے دیں, کیونکہ جب دیکھیں گے تو آپ کو اس میں اس کی ایک ڈیتھ کی فیلنگ آئے گی کہ یہ پودا ختم ہو گیا ہے. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ آپ فاؤنٹن استعمال کرتے ہیں واٹر کا, چھوٹا فاؤنٹن لگا کے رکھیں, لیکن اگر اس میں پانی نہیں چل رہا ہے تو نیگیٹو فیلنگ آئے گی کہ وہ اسٹیٹک ہو گیا, اس میں فلو انرجی کا نہیں چل رہا. تو اس کا مطلب پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شیشہ لگایا ہے, مرر ہے, اس میں کوئی لکیر آ گئی ہے تو اس کو چینج کر دیں, کیونکہ اس سے آپ کے جو چیز ہم دیکھتے ہیں وہ آپ کی پرسنالٹی پہ اثر کرتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ماحول کو اچھا بنائیں گے تو پرسنالٹی اور آپ کا موڈ بھی اچھا رہے گا. کیا بات ہے سر, کیا بات ہے. اچھا, ینگ اور یینگ دو انرجیز جو پازیٹیو اور نیگیٹیو انرجی ہے, اس کے بارے میں کچھ بتائیں, اور یہ بھی بتائیں کہ یہ فینگ چوئی کے ساتھ کیسے ریلیٹ کرتی ہے. پازیٹیو انرجی اوبویسلی آپ کو کئی چیزوں سے جو ہے نا وہ مل رہی ہوتی ہے. میں ابھی جو آپ نے پہلے ڈاکٹر صاحب سے کوشچن کیا اس کے ساتھ میں تھوڑا سا چیزوں کو ریلیٹ کروں گی, کیونکہ دیکھیں اگر ہم گرین کلر کی ایگزامپل لے لیں تو گرین کلر تو ویسے ہی جو ہے نا وہ بڑا پازیٹیوٹی کا اور پیس کا سائن جو ہے نا وہ سمجھا جاتا ہے. تو پازیٹیو انرجی آپ کو چیزوں کو دیکھنے سے بھی مل رہی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ہم صبح صبح کوئی اچھی چیز دیکھ لیتے, لائک ہم نے جو ہے نا وہ کوئی ایک ایسا کلر دیکھ لیا, کیونکہ توہم پرستی فور شیور ہمارے ویورس کو جو ہے نا وہ یہ چیز لگے گی کہ شاید ہم توہم پرستی کو لے کے چل رہے ہیں. تو ان چیزوں کا سائیکولوجیکل ساری کی ساری آپ کے جسم کے ساتھ کوئی ریلیشن ہوتا نہیں ہے. یہ ساری کی ساری آپ کی سائیکی ہوتی ہے اور آپ کی سائیکولوجیکل اویئرنیس بڑھانے کے لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر سمبلزم ہے, آپ ہاں سمبلز کریٹ کیے, بالکل سمپل از دیٹ, آپ نے سمبلز جو ہے نا وہ کریٹ کیے ہوئے ہیں, اور یہ پوری کی پوری سائنس ہے. اگر ہم اس کو کہتے ہیں نا کہ زیوڈو سائنس ہے, تو میرے اکارڈنگلی یہ کانسیپٹ تھوڑا سا غلط ہے, کیونکہ یہ پیور سائنس ہے. آپ کو اگر دیکھیں تو کلر سائیکالوجی کا بالکل کانسیپٹ ہے ہمارے پاس. اس کے علاوہ پلانٹس کا دیکھ لیں, اس سے ہمیں کیا کیا پازیٹیو انرجیز جو ہے نا وہ مل رہی ہوتی ہیں, وہ چیز آ جاتی ہے. ہمارے گھر کا جو انفراسٹرکچر ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ صبح گھر سے نکل رہے ہیں اور آپ کے راستے میں جو ہے نا وہ کوئی چیز اٹک جاتی ہے یا آپ ایک دم سے گرنے لگتے ہیں, تو ہم زیادہ تر سائیکالوجی کے اندر یا جو ہے نا وہ فینگ شوئی کے اندر یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے جو گھر کی انٹرنس ہے اس کو صاف ستھرا رکھیں. اس کو صاف رکھنے کا مطلب یہ ہوگا کہ جیسے ہی آپ انٹر ہوں گے تو آپ کا ایک دم سے موڈ جو ہے نا وہ چیریش ہو جائے گا, کہ آپ ایک دم سے جو ہے نا جب اسموتھلی اپنے روم تک جائیں گے. اگر آپ نکل رہے ہیں تو تب بھی آپ کے لیے راستہ اگر صاف ہوگا تو وہ بھی چیز آپ کے لیے جو ہے نا وہ بڑی اچھی ثابت ہوتی ہے. اس کو اگر ہم دیکھیں تو فور شور کلچر ٹو کلچر وہ تو ہم پرستی ہر ایک بندے کے اکارڈنگلی جو ہے وہ آ جاتی ہے. تو یہ پوری کی پوری سائنس ہے جس کو لے کے ہم چل رہے ہوتے ہیں. اور انفراسٹرکچر اگر آپ دیکھ لیں یا انٹیریئر ڈیزائننگ دیکھ لیں تو پوری دنیا کے اندر, اگر پاکستان میں نہیں ہو رہا تو وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن پوری دنیا کے اندر ہر ایک چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیزائن کیا جاتا ہے. پھر آپ سے میں دوبارہ کوشچن لیتا ہوں, میرے ذہن میں ایک چیز آ رہی ہے جو میں بڑی مجھے کیوریوسٹی ہو رہی ہے کہ میں پوچھوں. ڈاکٹر صاحب, آپ یہ باتیں سن کے کئی لوگوں کا دل چاہے گا کہ وہ فینگ چوئی ایکسپرٹ کے پاس جائیں, اور اگر وہ غلط بندے کے پاس چلے گئے تو سب سے زیادہ لوگ آپ کو کوسیں گے. تو اس لیے ٹپس دے دیں کہ فینگ شوئی ایکسپرٹ کو کیسے چوز کرنا ہے, کتنے پیسے لیں گے, کیوں لیں گے, کیا ٹپس دیں گے اور اس سے کیا فائدہ ہوگا. میں تو یہ ایڈوائز کروں گا کہ پیسے خرچ کرنے کے بجائے آپ گوگل بابا کے پاس جائیں. ٹھیک ہے, تو وہاں سے آپ کو فینگ شوئی کے بارے میں بھی معلوم ہوگا اور واسطو کے بارے میں بھی. ویڈیوز دیکھیں اس پہ لٹریچر بھی ہے, اس پہ لوگ پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں آج کل. اچھا. اور یہ بہت بڑی سائنس ہے, اور ویسٹ میں بڑے بڑے 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹلز میں ایسے کیا جاتا ہے کہ آپ کا گیسٹ جب گیا ہے روم خالی کر کے تو وہ اس کی نیگیٹیوٹی ریموو کرتے ہیں اور پھر اس میں پازیٹیوٹی لے کے آتے ہیں تاکہ نیکسٹ آنے والے گیسٹ کے لیے اس کو تیار کیا جا سکے. تو یہ ایک آرٹ اور فن ہے. آپ دیکھیں اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ کوئی بھی بلڈنگ ہو, گھر ہے, آفس ہے, ہوٹل ہے, اس کو کیسے بنانا ہے, اس میں کون کون سے کمرے کدھر ہونے چاہیے, ڈرائنگ روم کدھر ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ لاسٹ ٹائم جب ہم بات کر رہے تھے, اس ٹاپک کو ہم ڈیسائیڈ کر رہے تھے, تو آپ نے بتایا کہ اگر گھر بن گیا ہے تو بعد میں اس کے اندر کچھ چینجز لائی جا سکتی ہیں. مثال کے طور پہ اگر یہاں پہ پانی ہونا چاہیے تھا, پانی نہیں ہے, تو وہاں پہ ایکویریم رکھ دیتے ہیں. تو یہ چیزیں کیسے لے کے آئی جاتی ہیں؟ وہ اسی طرح ہے کہ اب جہاں اس کو کہتے ہیں ریمیڈی. اب گھر اس سمت میں بن گیا, ادھر سیڑھیاں ہونی چاہیے تھی, ادھر پانی ہونا چاہیے تھا, ادھر پانی کی ٹینکی. تو اگر بن گیا ہے تو پھر آپ ان سمتوں میں کہ جہاں وہ ہونی چاہیے تھی وہاں پہ ایسے کوئی رکھ لیں, آرٹیفیکٹ رکھ لیں, ٹھیک ہے جی, یا کوئی اینٹیکس رکھ لیں, واٹر فاؤنٹین رکھ لیں جہاں پانی رکھنا ہے, وہاں گملہ رکھ لیں کیونکہ اس میں روز پانی آپ ڈالیں گے پودے کے لیے, تو ایکویریم رکھ لیں,
تو اس طرح سے وہ کیا جاتا ہے, اس کو پھر ریمیڈی کی جاتی ہے. لیکن اس میں پہلے یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح سے استعمال ہو رہا ہے کہ نیچرل ہے, کہ آپ دیکھیں ڈرائنگ روم میں اگر ایک تصویر آپ نے لگائی ہے, وہی پینٹنگ اٹھا کے اگر آپ باتھ روم میں لگا دیں گے تو وہ اچھی نہیں لگے گی. تو انہوں نے یہاں تک ایڈوائز کیا ہے کہ ڈرائنگ روم میں کیسی تصویریں ہونی چاہیے, مثلاً لائن کی تصویر, گھوڑوں کی تصویر دوڑتے ہوئے, کیونکہ اس میں ایکشن ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ تصویر میں بتایا کہ سونے والے کمرے میں نہ لگائیں, کیونکہ وہاں آپ نے سونا ہے, وہاں سکون کی ضرورت ہے, تو وہاں آپ کو ایسی پرسکون قسم کی لگائیں گے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جو سورج کے ڈوبتے ہوئی یا جہاز کے ڈوبتے ہوئی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائٹینک کی لگا رکھی ہے, کہتے ہیں وہ بھی نہ لگائیں کہ ان کا نیگیٹو ایفیکٹ ہوتا ہے. تو ان سب چیزوں کا واقعی سائیکالوجی ہے. ایبسٹریکٹ آرٹ سر, ہاں ایبسٹریکٹ آرٹ کی تو ضرورت ہے, وہ اپنے اپنے مزاج پہ ہے, اپنے مزاج پہ, اور اس پہ بھی کہ آپ کے گیسٹ کس طرح کے آ رہے ہیں, تو اس کے لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور اسی طرح انہوں نے بتایا کہ پکچر جب آپ لگاتے ہیں, مثلاً سونے والے کمرے میں ایسی تصویریں لگائیں اپنی فیملی کی, بچوں کی, ٹھیک ہے. لیکن اور وہ جو شادی والی تصویر فرنٹ پہ گزرتے باہر آتے ہوئے جو نظر آتی ہے دیوار, اس پہ نہ لگائیں, بیک پہ لگائیں, کیونکہ ماضی کی بات ہے, اور فرنٹ پہ بچوں کی یا دوسری لگائیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ کی اگر گروپ فوٹوز ہیں فیملی کے, دوسرے گروپ فوٹو کے بجائے اپنے لگائیں, کیونکہ گروپ فوٹو لگائیں گے تو دوسروں کی انٹرونشن آ جائے گی. یہ پوری سائیکالوجی ہے. کیا بات ہے. ینگ اور ینگ میں ینگ اور ینگ بیسیکلی جو ہے نا وہ پازیٹیو اور نیگیٹو انرجیز کا جو ہے وہ نام ہے. پازیٹیو انرجیز کس طریقے سے آپ کی باڈی میں سے فلو کرتی ہیں اور نیگیٹو انرجی کس طریقے سے آپ کی باڈی کو افیکٹ کرتی ہے. اب ہم نے کچھ چیزوں کو ایسے دیکھنا ہوتا ہے کہ جیسے کچھ لوگوں کے مزاج کے مطابق جو ہے نا وہ کلرز ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو بلیک کلر بہت زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے, کچھ کے لیے ریڈ بہت زیادہ جو ہے نا وہ اٹریکٹیو ہوتا ہے, کچھ کے لیے گرین. اسی طریقے سے کچھ ہمارے پاس جو ہے نا وہ جگہ آ جاتی ہیں, جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ کچھ پکچرز ہو گئی ہمارے پاس, یا جو ہے نا وہ ہمارے گھر کا انفراسٹرکچر ہو گیا یا انٹیریئر ڈیزائننگ ہوں گی. اس کی ایگزامپل میں اس لیے دے رہی ہوں کیونکہ آج کا ہمارا ٹاپک ہی جو ہے وہ بیسیکلی انٹیریئر ڈیزائننگ اور انفراسٹرکچر سے ہے. تو جو آپ کی پازیٹیو انرجی ہوگی وہ کچھ چیزوں کو دیکھ کے جو ہے نا وہ آپ کے اندر سے فلو کر رہی ہوگی, آپ اس چیز کو دیکھ کے اور زیادہ پازیٹیو ہو جائیں گے. اور اگر کوئی ایسی چیز آپ کے گھر پہ موجود ہے جس کی وجہ سے آپ کو پاسٹ میں کوئی نہ کوئی تکلیف ہوئی ہے یا کسی آپ ٹراما سے گزرے ہیں, تو آپ کی نیگیٹو انرجی جو ہے وہ زیادہ ہونے لگ جائے گی. تو جب آپ کی نیگیٹو انرجی زیادہ ہوتی جائے گی تو فور شیور آپ اسٹریسفل ایونٹس کی طرف یا اسٹریسفل سچویشن کی طرف جاتے جائیں گے. لیکن اگر آپ کسی ایسی چیز کو دیکھتے ہیں یا جو آپ کا ڈرائنگ روم ہے اس کا انفراسٹرکچر آپ نے اس طریقے سے اسٹیبلش کیا ہوا ہے کہ وہاں سے آپ کو پازیٹیو جو ہے نا وہ ریز مل رہی ہیں, تو فور شیور آپ پازیٹیوٹی کی طرف جو ہے نا وہ آنا شروع ہو جائیں گے. تو فور شیور ان دونوں چیزوں کو بھی ہم جو ہے نا وہ انفراسٹرکچر میں اور انٹیریئر ڈیزائننگ میں بہت زیادہ میٹر کر رہے ہوتے ہیں, تاکہ آپ کی جو سائیکولوجیکل اویئرنیس ہے یا جو آپ کی سائیکولوجیکل ہیلتھ ہے وہ آپ کے گھر پہ رہتے ہوئے بہتر ہو جائے. تھینک یو سو مچ. لاسٹ کویشچن ڈاکٹر صاحب, آئی انسسٹ ویور کے حساب سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے سیکھنا ہے اور کسی استاد سے سیکھنا ہے. آپ بتا رہے تھے کہ آپ کے بڑے اچھے کچھ کولیگس جانے والے ہیں جو اس کو پریکٹس کر رہے ہیں, تو کسی کو استاد بنانا ہو تو کیسے بنائیں گے اور کتنا عرصہ لگے گا اس کو ایکسپرٹ ہونے میں؟ جو لوگ نیو ایج تھیراپیز میں کام کر رہے ہیں, جیسے ریکی ہے, ہپنوسس ہے, یوگا ہے, میڈیٹیشن ہے, تو یہ لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں. ایون مارشل آرٹس والے بھی بہت سے لوگ ہیں, چائنا سے کورس کر کے آئے, کوئی انڈیا سے, کوئی ویسٹ سے. تو اس طرح سے آپ بک سے بھی نالج ملتا ہے. میں ابھی 10-15 سال سے ان چیزوں پہ پڑھ رہا ہوں, اور لیکن یہ ہے کہ اب یہ نالج بڑھتا جا رہا ہے, اور پہلے اتنا وافر نہیں تھا جتنا اب نیٹ کے ذریعے اویلیبل ہے. اور اس میں آپ کے پاس چوائسیز بھی ہیں, اور آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو PDF میں بکس مل جائیں گی, سننا چاہتے ہیں تو ویڈیوز مل جائیں گی, اور بڑے اچھے ایکسپرٹ جو ہیں وہ آپ کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں. تو میرے تو خیال میں لوگوں کو سیکھنا چاہیے, اور یہ ایک ایسا فن ہے جس سے آپ بہتر زندگی گزار سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. فینگ شوئی کی بات ہوئی. آفٹر آل اگر ساری چیزوں کا کنکلوژن دیکھیں تو بات یہ ہے کہ توانائی کو آپ نے اپنی بہتری کے لیے کیسے استعمال کرنا ہے, اپنے ارد گرد پازیٹیوٹی کو کیسے دیکھنا ہے. یہ سمبلز ہیں جو آپ کو دکھائیں گے. بیڈ کو سپیس دینی ہے تو آپ نے دوسروں کو بھی سپیس دینی ہے, اپنے لیے کچھ سپیس رکھنی ہے. بہتے ہوئے پانی کو دیکھنا ہے تو آپ کو یہ اندر سے ایک فیلنگ ملے گی کہ زندگی ہے تو چلے جا رہی ہے. گھوڑوں کی تصویر دیکھنی ہے تو آپ کو انرجی ملے گی. تمام سمبلز ہیں, اور ان کو یوٹیلائز کرنا ہے اپنی پازیٹیو انرجی کے لیے, اپنے خوشی کے لیے, دوسروں کی خوشی کے لیے, اور ایک اچھی زندگی کے لیے. تمام لوگوں کے لیے بہت سی خوشیوں کی دعاؤں کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ نے کی بات.